جبلہ نامی شام کا ایک مشہور رئیس مسلمان ہو گیا تھا۔ کعبہ کے طواف کے وقت اس کی چادر کا ایک گوشہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ غصے سے بے تاب ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو کیا اس کی سزا پائی۔ اس نے کہا کہ ہم اس رتبے کے شخص ہیں کہ ہم سے جو گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا لیکن اسلام نے پست و بلند ایک کر دیا۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت تتام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے رکھے تو تو انہیں راستہ سے ہٹا دے، اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خواہشات نفس کی مطابقت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں گرفتار عذاب رہتا ہے۔ دنیا میں بوجھ اس تلاش کے اور آخرت میں بوجھ حساب کے۔ یاد رہے جس کی خوراک زیادہ ہے اس کے پیٹ کا گوشت بھی زیادہ ہوگا، اور جس کے پیٹ کا گوشت زیادہ ہوگا اس کی خواہشات بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور جس کی شہوات زیادہ ہوں گی اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کا دل بھی سخت ہوگا، اور جس کا دل سخت ہوگا وہ معاصی و آفات میں غرق ہوگا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں مچھر جب تک بھوکا ہے زندہ رہتا ہے اور جب موٹا ہو جائے تو مر جاتا ہے، ایسا ہی انسان کہ جب موٹا ہو جاتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے تیرا کھانا کیا ہے، لباس کیا ہے اور سکونت کہاں ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے اور میرا مسکن قبر ہے۔ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ادہم بلخی سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ تم خدا کو جانتے اور مانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم کو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے ہو، اور وحشت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو کہ دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ڈرتے نہیں ہو، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے بھاگتے نہیں ہو بلکہ اس سے دوستی کرتے ہو، حویش و کارب کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کرتے ہو مگر عبرت حاصل نہیں کرتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان نہیں پکڑ بلکہ دنیا کا سامان جمع کرتے ہو، اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو، بھلا ایسے شخص کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں؟ سوچا جائے تو آج کل کے معاشرے میں بالکل ایسا ہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن مرنے کے بارے میں کسی کو خوف نہیں، دوسروں کی عیب جوئی کرنا تو ایک رواج بن چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسی تنگی میں گرا ہوا ہے کہ ہر انسان میں سے عیب نکالنا ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ اپنی توجہ اپنی طرف مرکوز کریں کیونکہ جتنا عیب آپ میں ہے اتنا ہی دوسرے میں نظر آئے گا، جس میں جتنی گندگی ہوگی وہ دوسرے میں اتنی گندگی تلاش کر لے۔ جو انسان دوسروں کے عیب نکالتا ہے یاد رکھیں اس کے اپنے عیب اس سے کئی زیادہ بڑے ہوتے ہیں، تبھی تو اسے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ نماز میں قلب کی اور مجلس میں زبان کی، غضب میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر شکم کی حفاظت کرو، یہ وہ چیزیں ہیں اگر ان کی حفاظت کرو گے تو خدا کی قسم تمہیں دنیا میں کبھی رسوائی حاصل نہ ہو۔ اپنی دنیا قبر بناؤ، اپنا لباس کفن بناؤ اور اپنی زندگی موت کو بناؤ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر شخص کو ملتی ہیں اور جس نے ان کی طلب کر لی اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں اور کامرانیاں ہی کامرانیاں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اگر تم طلب کرو گے بغیر کسی کوشش کے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے عیب نکالتا ہے، جو شخص اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اس کو دنیا میں بھی قرار نہیں اور آخرت میں بھی قرار نہیں۔ دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا آج کے بعد چھوڑ دیں، خود سے عہد کریں کہ آپ اپنا لباس کفن سمجھیں گے، آپ اپنا مکان قبر سمجھیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں اپنے رشتہ داروں سے اپنے عزیز و اقارب سے بنا کر رکھیں۔